نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ماں باپ سورۃ المزمل کا یہ ایک عمل کر لیں ان کی اولاد ہر میدان میں انشاءاللہ کامیاب ہوگی۔ سورۃ المزمل کی ایسی رحمتیں، برکتیں اور فضیلتیں کہ جن کو جان کر ہی آپ خوش ہو جائیں گے اور اس سورت کا وظیفہ کرنا اپنا روزانہ کا معمول بنا لیں گے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں سورۃ المزمل کے وظائف اور ان کے فوائد کے بارے میں بات کریں گے۔ یاد رہے کہ سورۃ المزمل قرآن پاک کی 73ویں سورہ مبارکہ ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ اس سورہ مبارکہ کا نام المزمل اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس سورت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مزمل کا لقب عطا فرمایا ہے۔ مزمل چادر کو کہا جاتا ہے کیونکہ اکثر اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کالے رنگ کی ایک چادر موجود رہتی تھی، اسی لیے آپ کو کالی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ پہلے سے ہی اس سورہ مبارکہ یعنی سورۃ المزمل کی روزانہ تلاوت کرتے ہیں تو اس سورہ مبارکہ کے فوائد جان کر آپ کی محبت میں مزید اضافہ ہو جائے گا، اور اگر آپ روزانہ تلاوت نہیں کرتے تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو میں سورۃ المزمل کے بیان کردہ فوائد کو جان کر انشاءاللہ سورۃ المزمل کی تلاوت کرنا روزانہ کی بنیاد پر شروع کر دیں گے۔ تو ناظرین کرام، ویسے تو سورۃ المزمل کے بے شمار فوائد اور فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے سے بے شمار رحمتیں اور برکتیں انسان پر نازل ہوتی ہیں، جن میں سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ سورۃ المزمل کی تلاوت کرنے والے کو اللہ سبحانہ و تعالی کے قرب کا احساس ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، قرآن کریم کا ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ اپنے اندر بے شمار فضیلتیں اور برکتیں لیے ہوئے ہے۔ اسی طرح سے سورۃ المزمل کی خصوصیات بھی بہت ہی زیادہ فضیلت والی ہیں اور ایک انتہائی منفرد اہمیت رکھتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص مصائب اور مشکلات کی حالت میں سورۃ المزمل کی تلاوت کیا کرے تو اللہ رب العزت اس کو مصائب و آلام سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، اب سورۃ المزمل کی وہ فضیلت جانیے کہ آج کے دور میں اس فضیلت کی ہر شخص کو ضرورت ہے، اور خاص طور سے ان لوگوں کو جن کو جسم کے دردوں یا جوڑوں کے دردوں کی شکایت رہتی ہے۔ جان لیجئے کہ جوڑوں کے درد کے لیے عمل یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو جوڑوں کے درد کی شکایت ہو اور وہ دوائیاں کھا کھا کر تنگ آ چکا ہو تو وہ روغن زیتون لے کر اس پر 41 مرتبہ سورۃ المزمل پڑھ کر دم کرے، اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف بھی لازمی پڑھے، پھر روزانہ 1 یا 2 مرتبہ اس تیل کو درد والی جگہ پر لگائے اور ہلکی ہلکی مساج بھی کرے تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر اندر آپ کا درد ختم ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ بات سن کر اس پر یقین نہ آئے، لیکن جان لیجئے کہ یہ انتہائی مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ گھریلو ناچاکی اور گھریلو جھگڑوں کی بات کی جائے تو ہم سب یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ اتفاق میں بہت سی برکات اور رحمتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو مل جل کر اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میاں بیوی کے درمیان اتفاق ہو تو ماشاءاللہ ان کا گھر دنیا میں ہی جنت بن جاتا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی ہو اور اگر بیوی اتفاق چاہتی ہو تو بیوی یہ عمل کر لے، اور اگر شوہر یہ چاہتا ہو کہ اس کے گھر میں اس کا اپنی بیوی کے ساتھ اتفاق ہو تو وہ یہ عمل کر لے۔ اور عمل یہ ہے کہ جو میاں بیوی ایک دوسرے سے جھگڑتے ہوں تو ان میں سے کوئی بھی سورۃ المزمل ایک بار پڑھ کر کسی بھی میٹھی چیز پر دم کر کے دوسرے فریق کو کھلا دے۔ روزانہ بلا ناغہ یہ عمل جاری رکھیے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چند ہی دنوں میں میاں بیوی کے درمیان انشاءاللہ مثالی محبت قائم ہو جائے گی۔ اور کیونکہ زیادہ تر میری بہنوں کو، بیٹیوں کو اپنے شوہروں سے شکایت ہوتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ جھگڑتے ہیں، انہیں وقت نہیں دیتے، تو ان تمام بہنوں بیٹیوں سے میری گزارش ہے کہ آپ یہ عمل ضرور کیجئے، اور اگر کوئی تیسرا فریق ایسا ہے جو کہ میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی دیکھ رہا ہے تو وہ بھی یہ عمل کر کے ان دونوں میاں بیوی کو وہ میٹھی چیز کھلا سکتا ہے۔ اس طرح بھی یہ عمل کارگر ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں رزق میں اضافے اور برکت کے لیے
تو اگر کوئی شخص رزق میں تنگی اور بے برکتی محسوس کرتا ہو تو اسے چاہیے کہ نماز تہجد کے وقت نماز تہجد ادا کرے اور نماز تہجد پڑھنے کے بعد 14 مرتبہ سورۃ المزمل کی تلاوت کرے، اور اس سے پہلے اور بعد میں 14 مرتبہ ہی درود شریف بھی لازمی پڑھے، اور اس عمل کو 40 دن تک بلا ناغہ ہر روز کرتا رہے۔ اور اگر میری کوئی اسلامی بہن یہ عمل کرتی ہیں تو وہ ناپاکی والے ایام بعد میں پورے کر لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا اور آپ کی آمدنی میں خوب خیر اور برکت آئے گی۔ ناظرین، اب ذکر اس نعمت کا جو شادی کے بعد ہر میاں اور بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اولاد سے نوازے، لیکن بعض اوقات ایسا ہو نہیں پاتا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر کسی میاں بیوی کی اولاد نہیں ہو رہی تو سب سے پہلے اپنا میڈیکل چیک اپ ضرور کروائیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ کسی اسلامی بہن کو اپنے گھر میں سسرال والوں کی باتیں نہیں سننی پڑیں گی، اور پھر جو بھی رپورٹ ہو اس کے مطابق دوا کا استعمال بھی لازمی کریں، اور اس میڈیکل علاج کے ساتھ ساتھ سورۃ المزمل کا عمل بھی ضرور کریں۔ اس سے بھی انشاءاللہ بے پناہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اور عمل یہ ہے کہ عورت جب حیض سے پاک ہو جائے تو اس کے 3 دن کے بعد دونوں میاں بیوی روزہ رکھیں، اور روزہ افطار کرنے سے پہلے اول و آخر درود شریف پڑھ کر دودھ پر 7 بار سورۃ المزمل پڑھ کر دم کر لیں، اور پھر اس دودھ سے دونوں میاں بیوی اپنا روزہ افطار کریں اور اولاد کے لیے دعا کریں، اور پھر رات کو دونوں میاں بیوی باہم ملاقات کریں۔ انشاءاللہ تعالی سورۃ المزمل کے اس عمل سے اللہ پاک اولاد کی نعمت عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرض دار ہو اور قرض کی ادائیگی کا کوئی راستہ نہ مل رہا ہو تو وظائف کی کتب میں یہ لکھا ہے کہ سورۃ المزمل سے فائدہ حاصل کرے۔ تو جو شخص مقروض ہو وہ روزانہ 40 مرتبہ سورۃ المزمل کی تلاوت کرے، اور یاد رکھے کہ اول و آخر 40 مرتبہ درود شریف بھی لازمی پڑھے، اور اس عمل کو لگاتار 40 دن تک کرتا رہے۔ انشاءاللہ عز و جل قرض کی ادائیگی کے اسباب اللہ پاک پیدا فرمائے گا، اور کچھ ہی عرصے میں انشاءاللہ اس کا سارا قرضہ بھی اتر جائے گا۔ ناظرین کرام، جو بچے پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتے تو ظاہر ہے ہر والدین کو اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ امتحانات میں اچھے نمبروں سے پاس ہونا چاہیے۔ پہلے تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک تمام والدین کی اولاد کو امتحانات میں کامیابی سے نوازے۔ اور پیارے دوستو، جب بچوں کے امتحانات قریب ہوں اور وہ یہ چاہتا ہو کہ امتحانات میں اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو جائے، بہتر تو یہ ہے کہ وہ بچہ خود اس عمل کو کرے، لیکن اگر بچہ زیادہ چھوٹا ہے یا بچے کے ساتھ ساتھ والدین بھی اس عمل کو کریں تو زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ تو والدین بچے کے پاس ہونے کی نیت سے یہ عمل کریں کہ 3 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھ کر 3 مرتبہ ہی سورۃ المزمل کی تلاوت کریں، پھر 1 گلاس پانی پر دم کر کے یہ پانی اس بچے کو پلا دیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس بچے کی کامیابی کے لیے دعا بھی ضرور کریں، تو انشاءاللہ بچہ اچھے نمبروں سے پاس ہو جائے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، اب بات کرتے ہیں ایسی خطرناک بیماری کی جس کو حسد کہا جاتا ہے۔ اگر لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کے بجائے سورۃ المزمل کا یہ عمل کرنا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی شخص حاسدین کے حسد سے پریشان ہے اور یہ حسد آپ کے کام میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ پیدا کرتا ہے تو آپ عمل کریں کہ نماز فجر کی سنت اور فرض کے درمیان میں سورۃ المزمل صرف 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور اس کے ساتھ اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ حاسدوں کے حسد سے بچنے کے لیے دعا بھی ضرور کریں، اور اس عمل کو 21 روز تک جاری رکھیں۔ انشاءاللہ حاسدوں کے ہر طرح کے حسد سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ بھائیوں اور بہنوں، سورۃ المزمل کے فائدے بے شمار ہیں۔ قرآن پاک کے ہر ایک حرف اور ہر ایک لفظ میں کتنی فضیلتیں، برکتیں اور رحمتیں پوشیدہ ہیں، یہ راز یا تو اللہ جانتا ہے یا پھر اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتا ہے۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ جو علم ہم تک پہنچا ہے اسے آپ تک لازمی پہنچایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ سورۃ المزمل کا جو بھی عمل آپ کریں، اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو اس میں کامیاب فرمائے اور آپ کی مشکلات آسان فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔
ناظرین کرام، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، معلوماتی لگی ہو، تو کمنٹ باکس میں ایک بار صدق دل سے سبحان اللہ ضرور لکھ دیجئے گا، اور ثواب کی نیت سے ہی یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔